ولیم جانسٹن امریکہ کا ایک صدر تھا، اور جب اس نے نئی نئی صدارت سنبھالی نا، تو وہ اس نے اپنے کہا کہ مجھے ایئرپورٹ کا وزٹ کروایا جائے۔ تو وہ اپنے ترجمان کے ساتھ اور اپنے وزراء کے ساتھ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر آیا، اس کا وزٹ کر رہا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ مسلمان کھڑے ہوئے تھے اور وہ جانے کی تیاری میں تھے، مدینہ شریف کی حج کی تیاری کے لیے جا رہے تھے۔ اس نے پوچھا اپنے ترجمان سے کہ یہ مسلمان اتنے زیادہ اکٹھے ہو کر تیار ہو کر یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ اب بات کا یہاں پر فرق یہ نکلا کہ انہوں نے حج کا بتانے کے بجائے ڈائریکٹ نام مدینہ شریف کا لے دیا کہ جی یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ وہ چونکہ انگریز تھا، ایز اے نن مسلم اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مدینہ شریف جا کر کیا کرتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا کرتے ہیں مسلمانوں کا وہاں پر جانا ہوتا کیا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہ مدینہ شریف کیوں جا رہے ہیں، سعودی عرب میں جا کر کیا کریں گے وہاں پر؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کریں گے، بس جائیں گے وہاں پر کچھ رہیں گے کچھ دن، اور رہنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا، ایک دنیا دار تھا نا، اس کو پیسوں کا پتہ تھا کہ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ جا رہے ہیں لیکن لے کر کچھ نہیں آئیں گے، یہ کیا مقصد ہوا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہی مثال تھی نا، جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتے تھے، تو یہ بھی وہی کچھ تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ پوچھا کہ یہ کیوں مدینہ جب جانا ہے تو وہاں سے لے کر اگر کچھ نہیں آنا تو جا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن جا مدینہ رہے ہیں، پیسے بھی دیے انہوں نے، ٹکٹس بھی کروائی ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، جا کر یہ وہاں سے واپس آ جائیں گے لیکن لے کر کچھ نہیں آئیں گے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ جائیں گے لیکن لے کر کچھ نہیں آئیں گے، میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے سعودی حکومت کو اس وقت کی یہ ریکویسٹ بھیجی، اپنی اپلیکیشن درخواست بھیجی کہ جو ہے مجھے بتایا جائے کہ میں بھی مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں پر وقت دیا جائے۔ تو اس وقت کا جو حکمران تھے، سعودی حکومت کا ایک پالیسی تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی بھی غیر مسلم مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت کی پالیسی تھی۔ ابھی اس وقت پاکستان اور ہندوستان بھی ہندوستان ہی تھا، پاکستان ابھی تک نہیں بنا تھا۔ تو سعودی حکومت نے معذرت کر لی کہ جی سوری، ہم غیر مسلم کو مدینہ شریف آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کو کچھ محبت ہو گئی کہ وہ کون سا شہر ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں، پیسے لگا کر جاتے ہیں مگر لے کر اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ مدینہ شریف کی تصاویر منگوائیں اور وہ اپنے کمرہ میں سجا لیں، اور وہیں پر مدینہ شریف کی گنبد خضراء کی، روضہ مبارک کی زیارت کرتا رہتا اور اپنے ملک کی صدارت کرتا رہا۔ کچھ دن کچھ ماہ گزرے تو اس کا وزٹ ہندوستان کا ہوا۔ ہندوستان میں آنے کے لیے وہ جب کراچی ایئرپورٹ پر اترا نا، تو وہاں پر اس نے ایک دیکھا کہ ایک خاندان ہے، وہ باپ اور شوہر اور اس کی بیوی اور 2 ان کے بچے، وہ بھیک مانگ رہے تھے وہاں پر۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے یہ نئی چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھیک مانگ رہے ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو یہ اب بیٹھیں گے، لوگ ان کو جو بھی ان کی توفیق ہوگی وہ دیتے جائیں گے، شام تک یہ جو لیں گے اس کا جا کر یہ کھانا پانی کھا لیں گے اپنا۔ اس کے دل میں ان کے لیے رحم آیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ان کو میرے ساتھ امریکہ لے جایا جائے، ان کو وہاں پر میں اپنے پاس رکھوں گا اور میں ان کو کھلایا پلایا کروں گا۔ تو ویسے ہی ہوا، وہ ان کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ اب وہ سیدھے سادھے لوگ تھے، دیسی، ان پڑھ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رواج کیا ہے، امیر لوگوں کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ ناظرین بات بڑی توجہ سے سنیے گا، یہاں سے آگے بڑا مزہ آنے والا ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ ان کو جو بھی کھانا پانی دیتا ان کو کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، کپڑے گندے کر لیتے تھے، ان کو بیٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی سلیقہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ جانسٹن ان کو برداشت کرتا رہا۔ کچھ ماہ گزر گئے جب، تو اس نے سوچا کہ ان کو میں جب سے لایا انہوں نے مجھ سے آج تک کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے ترجمان کو پاس بلا کر بات کی ان سے اور کہا کہ بھائی تم مجھ سے کچھ مانگو تو صحیح، اتنے دنوں سے آپ میرے پاس بیٹھے ہو، رہ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، کچھ مانگو تو صحیح مجھ سے۔ انہوں نے، جو وہ آدمی تھا نا، اس نے کہا بھئی اگر دینے پر آئے ہو تو پھر جو مانگوں گا وہی ملے گا۔ اس نے کہا جی ضرور، میں تو کہہ رہا ہوں کچھ مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں دوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، وہی شخص جو غریب تھا، جس کو وہ لے کر ساتھ اپنے گیا تھا، اس نے کہا بھئی اگر دینے پر آ ہی گئے ہو نا تو پھر ایک بار مدینہ شریف کی حاضری نہیں کروا دیتے؟ ہائے، وہ جو شخص پہلے اس بات پر بڑا اپنے آپ کو وہ الجھا ہوا تھا ان سوچوں میں کہ مدینہ شریف چیز کیا ہے،
وہ مدینہ شریف شہر کیسا ہے، وہ کیا ہے کیا جہاں پر لوگ اتنے شوق سے جاتے ہیں اور اپنی تمام جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی لگا کر وہ مدینے چلے جاتے ہیں اور ذرا پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا ہمارے پیسے لگ رہے ہیں یا کچھ، وہ بلکہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ اس کی تڑپ بڑھ گئی کہ یہ غریب آدمی تھا، بھکاری تھا، یہ اگر مجھ سے پیسے مانگتا یا دنیا مانگتا یا دولت مانگتا میں اس کو دے دیتا، امریکہ کا ویزا نیشنلٹی مانگ لیتا، کچھ تو ایسا کرتا۔ اس نے بھی مدینے کا پھیرا مانگا ہے۔ اس نے خیر حسب وعدہ اس کو تو مدینہ شریف بھیج دیا، رہ نہ سکا۔ اس نے پھر بارہا گزارشات کی سعودی حکومت سے کہ کسی طرح ایک بار مجھے مدینہ شریف میں بھیجنے کی اجازت دے دو۔ کیا کہ آخر وہ ایک ملک کا صدر تھا، سعودی حکومت مان گئی تو انہوں نے اس کو اجازت دی کہ بھئی آپ جائیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر جب جاتا ہے مدینہ شریف میں تو وہاں پر وہ ایک پھر عجب نیا نظارہ دیکھتا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، کچھ دن رہ رہے ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ آ کر واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ویزا ہوتا ہے، دن ہوتے ہیں، مقرر وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہونے کے بعد ہر کوئی واپس اپنے ملک کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے بھئی نہیں، یہ تو بات غلط ہے، اب ایسے شہر میں آ کر واپس جانا پھر یہ تو کوئی کمال لانا ہوگا۔ جب ایسے شہر میں آنا ہے تو پھر واپس جانا بنتا نہیں۔ ولیم جانسٹن اب واپس امریکہ نہیں جائے گا، اپنی پوری زندگی اسی مدینہ شریف میں گزارے گا۔ کیا یہ لگن ہے، یہ کیا جوش ہے، یہ کیا محبت ہے اس شہر کی جس شہر کا تاجدار محمد عربی ہو، جس شہر کا وارث محمد عربی ہو، اور پھر اس شہر کی وارثی لے کر وہ پوری کائنات کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر انگریزوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جس کو ہدایت آ جائے کہ نہیں، اس امریکہ کی صدارت میں وہ لذت نہیں ہے جو مدینہ شریف کی گدائی میں لذت ہے۔ محمد عربی کے شہر کی لذت کا یہ نظارہ ہے کہ لوگ دولت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہی جب سیدہ خدیجہ والی بات لے لیں، ایک دولت مند تھی، محبوب کی نسبت نصیب ہوئی، ساری دولت حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ صدیق اکبر کو لے لیجئے، عثمان غنی کو لے لیجئے، یہ میرے محبوب کی محبت کی وہ قربانیاں ہیں جو ہر کوئی نہیں دے سکتا، یہ مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ کیوں صدیق اکبر اور عمر فاروق آپس میں مقابلہ کرتے رہ گئے کہ میں زیادہ لنگر لے کر جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں زیادہ گھر کا سامان لے کر جاؤں گا؟ یہ حضور کی محبت کا کیا صلہ ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو وہ نظارہ دیتی ہے، وہ لذت دیتی ہے جو بلال حبشی نے سیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی محبت میں خود اپنے آپ کو ایسا غوطہ دیں، اتنی سی لو لگا لیں کہ محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب یہی میری گزارش ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کیجیے، اللہ کی دی ہوئی تمام وہ احکامات پر عمل کیجیے جن کا ہمیں حکم ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ کیسا لگا؟ اگر امید ہے آپ کو یہ میری چیز اچھی لگی تو اس کو آگے شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔